بڑھاتا. ہمارے ان بزرگوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں. ہماری فقہ جو منتقل ہوتی آئی ہے، توجہ چاہوں گا، جو ہم تک پہنچی ہے ہماری فقہ، اس کے اندر کتنی قربانیاں ہیں. شہید ثانی کا ایک پیر اونٹ سے باندھا گیا، ایک اونٹ سے، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں پہ دوڑا دیا گیا. آدھا دھڑ اس اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا، آدھا دھڑ اس اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا. کون ہے یہ؟ شہید ثانی، جنہوں نے فقہ اہل بیت کو منظم کیا ہے. بھائی میں کہتا ہوں میرا ماتم یہ ہے، ان کا ماتم وہ تھا. کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے. ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے. اہل بیت کی یاد، اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں ہیں. اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے. ہر ایک کا ماتم علیحدہ ہے. یہ ابھی ماتم کر رہے تھے نظامت کرتے وقت، وہ ابھی سوزخانی کر رہے تھے، ان کا وہ ماتم ہے. اگر انہوں نے اس ماتم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا انداز ماتم کا اپنایا، ان کا گلا خراب ہو جائے گا، وہ سوزخانی نہیں کر پائیں گے. ان پر امام راضی ہیں کہ یہ ماتم کرو، اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے. مجھے ابھی پچھلے سال، اسی سال محرم جو گزرا ہے، ڈھول پر اور دف پر ماتم ہو رہا تھا کراچی میں. دف پر دفلیاں بجائی جا رہی تھی، دف بجائی جا رہی تھی، ڈھول اور وہ بین بجایا جا رہا، شہنائی جسے کہتے ہیں اردو میں، جی سندھی میں توتڑی کہتے ہیں، شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا. تو کچھ جذباتی جوان آئے اور آ کر انہوں نے وہ ساری چیزیں چھینی، انہیں مکہ گھوسا مارا اور وہ ماتم ان کا خراب کر دیا. دوسرے دن یعنی ہماری مجلس کے بعد رات کو 2 بجے واقعہ ہوا تھا، ہم 12 بجے مجلس پڑھ کے جا چکے تھے. دوسرے دن جب مجلس میں ہم آئے تو میں نے ماتم کی تاریخ کے اوپر پوری مجلس پڑھی. ایران میں ایسا ہوتا ہے، لبنان میں ایسا ہوتا ہے، بحرین میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لاہور میں ایسا ہوتا ہے. تو اگر مجھے اختیار دے دیا گیا تو میں تو سب کو مار دوں گا، اس لیے کہ میری طرح کیوں نہیں کر رہا. تم کون ہو بھائی؟ سب کو حسین کو منہ دکھانا ہے. خود اسی پاکستان کے اندر 1000 قسمیں ہیں ماتموں کی. تو میں کہوں جو میری طرح نہیں کر رہا وہ ماتمی نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کیا معلوم حسین ابن علی اس سے ایسے راضی ہو رہے ہوں، مجھ سے ایسے ہوں گے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے. برداشت بڑھانی پڑے گی، تحمل مزاجی کو بڑھانا پڑے گا. تشیع بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے، بڑا سرمایہ لگا ہے، بڑی قربانی لگی ہے. ہمیں احترام کرنا ہوگا ماتمیوں کو، ماتمیوں کا، علماء کو ذاکرین کا، ذاکرین کو علماء کا. وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم تو ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں نہیں جو کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں کہ جو اس پاکستان میں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں؟ اگر ہم بھی یہی کرنے لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس باقی سب غلط ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے بھائی. ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا. جب ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا تو ہمیں اس کی ظرف کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے، اپنے ظرف پر متکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے ظرفوں کو مضبوط کرے، ان میں اضافہ کرے، ان میں گہرائی عطا فرمائے. سب امام حسین کے خدمت گزار ہیں. گلے لگانے کی ضرورت ہے، قریب کرنے کی ضرورت ہے.